آپ کو کیا سینس ہے پارٹی کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ کاشف بھائی آپ کا. ایک تو یہ اچھی بات ہے اس کیس کی کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. یہ مطلب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے، کون کہاں کھڑا ہے، کون کس کی ریسکیو کے لیے آ رہا ہے، کون مطلب کس کو خامخواہ سے اس کو دبا رہا ہے. مطلب یہ سارا قوم دیکھ رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیں کورٹ میں کیس جاتا کیوں ہے؟ کورٹ میں کیس اس لیے جاتا ہے کچھ غلط ہوا ہوتا ہے تو کورٹ میں لوگ یا جاتے ہیں تشریح طلب ہوتا ہے، تشریح طلب ہوتا ہے یا اس میں کوئی غلط ہوا ہوتا ہے تو وہ ٹھیک کرنے کے لیے کورٹ میں جاتا ہے. اب یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس نے غلط کیا، الیکشن کمیشن نے غلط کیا، لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. اب یہ چیز مطلب آپ جج ہیں، آپ سپریم کورٹ ہیں، آپ نے جو غلط ہوا ہے اگر آپ ایگری کرتے ہیں کہ غلط ہوا ہے تو اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اب بٹ یہ دو رائے ہے نا اس پہ کہ بنیاد غلط ہے تو عمارت جو بنی یعنی ایونچولی وہ بھی غلط ہے تو بنیاد ٹھیک کریں. دوسرے کہہ رہے ہیں اور بنیاد غلط پہ گئی، اگر اوپر بلڈنگ بن گئی اب یار اس بلڈنگ میں دیکھو کو 2 دروازے 2 کھڑکیاں سیدھا کرنی ہے. یہ بلڈنگ دیکھیں اگر یہ غلط آپ بلڈنگ اوپر بنائیں گے نا تو بلڈنگ خدا نخواستہ گر جائے گی. مطلب اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی بس خیر ہے جو ہونا تھا ہو گیا اور آپ آگے چلیں، اس طرح نہیں ہوگا. اور اس میں جو ڈویژن ہے جو بھی ہے وہ زیادہ تر وکلاء صاحبان کو پتا ہوگا کیونکہ ان کو انٹرنل ان کے پالیٹکس کا پتا ہوتا ہے. لیکن کم از کم مطلب اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ کون لازمی ان سیٹوں کو حکومت کو دینا چاہتا ہے. لیکن اس پہ تو یہ بھی کوئی کہہ سکتا اٹھ کے کہ کون لازمی ان سیٹوں کو تحریک انصاف کو دینا چاہتا ہے. مطلب یہ بھی تو ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے نا، کاؤنٹر آرگومنٹ تو یہی ہے. وہ جو مطلب عوام سمجھ رہی ہے، سب کچھ سمجھ رہی ہے. اس میں ایک چیز میں ضرور کہہ دوں، ان سیٹوں کا تحریک انصاف کے پاس جانا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں تھر؟ لیکن حکومت کے پاس جانا پوری سسٹم کو بدل اس میں یہ کوئکلی کرنے سوری کاشف بھائی، اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں صرف آپ ہمیشہ یہ 2 ورڈز جس طرح راولپنڈی اسلام آباد کہتے ہیں نا، اسی طرح لیٹر اینڈ اسپرٹ کہتے ہیں. تو اگر آپ صرف لیٹر کو کہ اس کے طور پہ ہم نے کرنا ہے، جو بھی قانون بنتے ہیں، میں مطلب 10 سال صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، ہم لیجسلیشن کرتے رہے ہیں، اس میں صرف ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اسپرٹ آف دا لا، کہ یہ قانون بنا کس چیز کے لیے ہے. قانون بنا ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے لیے. تو اگر آپ وہی مطلب آپ ایک پارٹی کے ایک ایم پی اے ہے اس کو 2 ایم پی اے دے دیتے ہیں، نہیں بھی ہے تو دے دیتے ہیں، نہیں بھی ہے تو دے دیتے ہیں، تو مطلب یہ تو مذاق ہو گیا نا. دیکھیں تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہے سیٹیں مل جائیں، تو چند بندے اور آ جائیں گے اسمبلی کے اندر. مطلب وہ ٹینجیبل ڈفرنس ہوتا ہے نا، کہ ٹینجیبل ڈفرنس ہے کوئی اس کا. حکومت نہیں گرے گی نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. وہی 20 25 30 سیٹیں قومی اسمبلی میں آ جائیں گی، کوئی صوبائی میں آئیں گی، کوئی کے پی میں آ جائیں گی. کے پی میں بھی اگر ان کو نہ بھی ملیں وہ سیٹیں تب بھی ان کی 2/3 اکثریت اپنی جگہ قائم رہتی ہے. لیکن حکومت کے پاس جانے سے پورا سسٹم بدل جاتا ہے. یعنی آپ وہ جو آئینی ترمیم کرنا چاہے کر سکتے. یہ ایک فرق ہے اس وقت کے حالات. جی بالکل دیکھ لینا، اگر حکومت کے پاس جاتے ہیں تو جس قسم کا آئینی پیکج کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے گا. اور دوسرا، اس ساری ہیئرنگ کے دوران اور جو مختلف ہیئرنگز ہوئی اس میں جو ایک ایکسٹرا آرڈنری پوزیشن ہمیں نظر آئی محترم چیف جسٹس صاحب کی، جو انسانی حقوق کے حوالے سے جہاں پہ بات ہو وہ یہ کہتے ہیں جب یہ معاملہ سامنے آئے گا. اب یہ ایپیکس کورٹ ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، بہت سارے معاملات کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. اور اسی وجہ سے آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں سے شروع کر دیں. ایک کانٹیکسٹ ہے. اس دن کیا ہو رہا تھا، صاحبزادہ حامد رضا جو ہے کیا وہ آر او کے آفس جا سکتے تھے؟ ان کو تو ڈھونڈنے کے لیے پورے ملک کی جو ہے وہ یہ ایک اور بحث ہے جو اطہر اللہ صاحب کھولنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر الیکشن کو بھی دیکھیں نا کہ آپ کو جس کی پٹیشن پڑی ہے سب سے اہم پٹیشن ایگزیکٹلی آپ کو چیزوں کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. پھر بار بار وہاں پہ لیکن دیٹ مینس کہ آپ سیاست بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں. ان کا کام سیاست دیکھنے کا نہیں ہے. ان کا کام یہ جو پی سی بی کا فیصلہ ہے یہ سیاست تو ہے لیکن یہ بنیاد ہے جو غلط پڑی ہے. لیکن اگر آپ اس کے بھی پیچھے جائیں گے تو پھر وہ ہوگا کہ پالیٹکس اور سیاست کیا کر رہی ہے. ای سی پی کا جو فیصلہ ہے وہ اس کی بنیاد وہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے یہ میرے خیال میں پاکستان کی جو ہے نا سیاسی تاریخ کا ایک بڑا بدقسمت فیصلہ ہے. یہ مولوی تمیز الدین کیس جسٹس منیب والا یہ اس کیٹیگری میں فیصلہ ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہوئی ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آج جس پوزیشن میں ہم جس بھی پوزیشن میں اس کی بنیاد وہ فیصلہ ہے. اگر آپ اس بنیاد کو دیکھ نہیں سکتے تو آپ انصاف کیسے فراہم کر سکتے ہیں؟ پھر بار بار ایک موقف لیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. ویسے بھی لوگ عوام نے اس حکومتی اتحاد کو 2/3 اکثریت نہیں دی.
اب آپ زبردستی اس کو 2/3 اکثریت نہیں دے سکتے کہ یار یہ فالتو سیٹیں ملیں. ایک تہائی نہیں دی. مطلب کہ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کس طریقے سے جو ووٹ پڑا ہے وہ ووٹ کس کو پڑا ہے؟ ووٹ تو کسی اور کو ہی پڑا نا. ایگزیکٹلی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر دے کہ ووٹ کسی اور کو پڑا ہے؟ ہمیں بھی پتا ہے لیکن سیٹیں ان کو ملیں گی. دوسرا جو الیکشن کمیشن کا وہاں پہ موقف ہے اور بار بار بینچ میں بھی ذکر ہوتا ہے, پی ٹی آئی نے انتخابات نہیں کروائے. بھائی وہ 3 دفعہ انتخابات کروا چکے ہیں, ابھی بھی ان کے انتخابات پینڈنگ ہیں الیکشن کمیشن کے اندر. ہاں انتخابات صحیح نہیں ہوئے, یہ بحث تھی کہ ہوئے یا نہیں ہوئے. میں پچھلے 2-3 دن سے کہہ رہا ہوں انتخاب تو ہو چکے ہیں. انتخابات نہیں ہوئے یہ غلط ہے. یہ فیکچولی انتخابات ہوئے لیکن اس کے اندر فلاز ہیں. 200 پارٹیوں نے یہی انتخابات اسی طریقے کے کرائے. ایک این سر پی یہ تو کو نہیں ہو سکتا, یہ مجھے کسی نے کہا 20,000 قتل ہوئے ہوں, آپ کے 21واں قتل اس لیے چھوڑ دو کیونکہ پہلے 20 نہیں پکڑے. این پی کو 20,000 روپے جرمانہ کر کے ان کو لالٹین دے دیا گیا. انٹرسٹنگ ان کا آرگومنٹ تھا باب پارٹی کو جو 3 انڈیپینڈنٹ نے جوائن کیا تھا ہمارے ساتھ جوائن اور ایک ریزرو سیٹ ملی تھی اور اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ ان کا ایک شیڈول جاری ہوا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے. جب الیکشن کمیشن سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پچھلے الیکشن کمیشن نے یہ کیا تھا اور وہ سپیکنگ آرڈر نہیں تھا. تو بات یہ کہ پریسیڈنٹ تو ہے جس میں آپ نے ریزرو سیٹ کے لیے لسٹ بھی مانگی. اور ساشا نے کل یہی سوال پوچھا تھا نا کہ کس قانون کے تحت اس وقت آپ کچھ اور فیصلہ کرتے ہیں, اب کچھ اور فیصلہ کرتے ہیں. اس کا جواب قاضی صاحب نے کیا دیا تھا آپ کو یاد ہے؟ قاضی صاحب نے کہا ایک وکیل نے صبح ایک کیس میں ایک آرگومنٹ کیے اور شام کو ایک اور کیس میں بالکل مختلف آرگومنٹ کیے. تو جب جج صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا آپ کے صبح کے آرگومنٹ کچھ اور ہیں شام کے کچھ اور, نے کہا آئی ایم وائزر ناؤ. کل ہی انہوں نے ایک وے آؤٹ دیا تھا, اس وقت وے آؤٹ نہ کہیں یا کہیں کہ چلے ٹھیک ہے یہ. بٹ از دس یہ اپیرنٹ ہو رہا ہے کہ کوئی حکومت کو دینا چاہ رہا ہے سیٹیں اور کوئی دیکھیں نہیں اگر دیکھا جائے اس دفعہ جسٹس قاضی فیصل نے جب اوتھ لیا اور جب یہ پورا چائے سنبھال, یہ ججز جیسے اطہر من اللہ, جیسے منصور علی شاہ, جیسے یحییٰ افریدی ان کے ساتھ ہر معاملے میں کھڑے تھے. کیا وجہ ہے کیوں وہ علیحدہ ہو رہے ہیں؟ وہ ان کا یہ تھا کہ ہم ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ کی لائن میں نہ رہیں. ہمیں جب ایک اسٹیبلشمنٹ اور ایک جماعت کی کنفرنٹیشن چل رہی ہے ہم نے اس میں حصہ نہیں بننا. جس طرح ثاقب نثار نے عدالت کو بیچ میں ایک انٹروین کیا اور جس طریقے سے بدنامی ہوئی, لیکن جنوری 13 کے فیصلے کے بعد اور اب جو ان ججز کا پوائنٹ آف ویو وہ یہی ہے کہ ہمیں اس چیز سے نکلنا ہوگا. کم از کم ہسٹری میں ہمیں نہ ہو کہ ہم ایک کمپلیسٹ رہے ہوں کسی چیز میں. تو یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے.